آزمائیں گے، تم کو بلا مصیبت میں ڈالیں گے. کیسا؟ جیسے ایک باغ والوں کو ہمیں کرے. اب قریش کو کیا آزمائش ڈالے اللہ معلوم؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دینے میں کیا کرا معلوم؟ 7 سال ان کو بھوک پیاس سے مارا. کھات پورا مکہ میں پورا کھات، پانی تھی، بارش تھی، کیا بھی تھی. تو یہاں تک نوبت پہنچ گئی کہ لوگ چمڑا کھانے لگے، مردار جانور کی چمڑے کھانے لگے. اور مردار جانور کو قربان کر کے کھاتا ان کو مار کے ان کا خون پیتے تھے، پانی نہیں سو. اتنا دور تک بھوک سوکھ سے مارا. اب وہ بولتا پروردگار کہ دیکھو میرے نبی کو، میرے نبی کے ساتھیوں کو تمہیں ستائیں گے تو تم کو بھی سزا دوں گا جیسا باغ والوں کو. اب باغ والوں کا قصہ کیا ہے وہ آگے کی آیتوں میں تم کو ترجمہ سنا دیا. اب میں اس کی تفصیل میں جاتا ہوں. وہ کیا ہے کہ زمانے میں ایک باغ والے تھے جو یمن، آپ ملک یمن جو ہے، جو سعودی عرب کے قریب ہے، وہ یمن میں جس کا کیپٹل صنعاء ہے، صنعاء کے قریب ایک نیک آدمی رہتا تھا. نیک آدمی کا ایک باغ تھا، بڑا باغ تھا جس میں انگور یا کھجور کے بڑے بڑے درخت تھے. اس کا ایک سسٹم تھا، نیک آدمی کا ایک سسٹم تھا. ایک اس کا رواج تھا. کیا تھا کہ جب بھی باغ پک جاتا پھلوں سے تو کیا کرتا تھا، جب وہ توڑنے کے واسطے جاتا تھا تو جتنے بھی نیچے پھلنا پڑکو رہتے گر کو رہتے گی، گاؤں والوں کو بلاتا، نیچے پڑے سو سب تمہارا حساب ہوتا تھا. تو گاؤں والے خوشی سے آتے تھے اور نیچے جتنے پڑے تھے اٹھا لیتے تھے، خوش ہو جاتے تھے. پھر کیا کرتا تھا، باغ کے پھل کاٹنے سے پہلے نیچے پورا پردے کے ساتھ کپڑے کے ساتھ بچھا ہوتا تھا. بولتا تھا تم لوگ کھڑے رہو، گاؤں والے کو بولتا تم لوگ کھڑے رہو، مجھے باغ سے جو پھل پھل نکالوں گا وہ میرا حصہ، جو نیچے گرے گا وہ تمہارا حصہ. کیا پیارا تھا، دیکھو اس کا دل دیکھ کیا پیارا. تو گاؤں والے خوش ہو جاتے تھے، جتنے بھی نیچے گرتے تھے لے لیتے تھے. پھر بھی کیا کرتا تھا، جو پھل انہیں درخت سے نکالتا تھا وہ پھل میں سے 10% آف اس حصہ نکال کو پھر غریبوں کو بانٹ ڈالتا تھا. یہ آپ کو سالہ سالہ چلتا تھا چلتا تھا چلتا تھا چلتا تھا. اس نیک آدمی کے 3 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 3 بیٹے تھے. اب 3 بیٹے انہیں گزر گیا، نیک آدمی گزر گیا. اب یہ جو پہلے یہ جو باغ تھا پھر بھی پھل آنا شروع ہوا. تو 3 بھائیاں آپس میں بات کر لیے، ہمارا بابا بڑا بیوقوف آدمی تھا، پورا پھل کا پھلا سب وہ دے آتا تھا غریبا کو. اب ہمیں 3 دینے، 3 خاندان ہی، اب ہمنا بچہ کو ہمیں کھانا کا پیسہ یہ چاہتا سو ہمنا پیسہ، اب اس میں بھی لوگ دیا تو ہمنا کیا ملے گا، کیا کریں گے. 3 بھائی مل کر مشورہ کرتے، 3 بھائی مل کر مشورہ کرتے کیا کرنا. راتوں رات جاگو، صبح ہونے سے پہلے پہلے جاگو، ہمیں پھلا توڑ لیں گے. یہ گاؤں والے سونے کو رہیں گے، اٹھیں گے لیٹ اٹھیں گے، انہوں اٹھنے سے پہلے جا کر پورا پھلا توڑ لے کو آ جائیں گے. راتوں رات جائیں گے ہمیں تو پلان کرنے پہ. اچھا کرو کیا کرتے، تینوں جنے پلان کر کے اٹھتے، کوئی کیا بولتے 3 بجے 2 بجے وہ سب اٹھ جاتے. اٹھ جا کو کیا کرتے، ارے اٹھو رے چلو رے چلو، چلو رے چلو جلدی جائیں گے، کھیت تو توڑ لے کو آ جائیں گے تو گاؤں والے کو لے لیں گے. ایسا تو جاتے. اب 3 بھائی ابھی جاتے باغ کی طرف گئے. اللہ کی شان دیکھو، ان کی نیت بدل گئی. باپ نیک تھا، نیک نیت تھی، اللہ اسے نواز دیا. اب بچے کی نیت بری ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے تو راتے رات ان کو گرنے سے پہلے ایک ایسی آگ کی ہوا چلتی جس سے پورے اس کے باپ کو جلا ڈالتی، جلا پر راکھ کروا، پورا باغ جل کر راکھ ہو جاتا. اب 3 بھائی جاتے، رستے میں بات الگ کرتی، ہلو ہلو بولو گاؤں لے جائیں گے، چپے چلو، مہانوں سے پہلے میں چھوڑنے کو آ جائے گی کو ایک دوسرے میں گفتگو وہ بھی دیکھے اللہ تعالیٰ. تو کیا پیر لکھے تھے
فانطلقوا وهم يتخافتون، تو وہ چل پڑے اور آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے اللہ یدخلن اليوم علیکم مسکین، کہ آج یہاں تمہارے پاس کوئی فقیر نہ آنے پائے، ودو علی حید قادرین، اور لپکتے ہوئے چلے سمجھ کر کے وہ چیز تو قادر ہے، پورا ان کے کنٹرول میں سمجھ کو جاتے، اور جا کو دیکھے تو کیا ہے، باغ جل کو راکھ پڑا ہے۔ ہم کو تعجب ہوتا، کل پرسوں آپ کو دیکھے تو باغ پھل سے فل تھا، یہ کیسا ہمارا باغ کیا کرتا آپس میں بولنے، یہ سچی کیا رہے، یہ کیا رہے، یہ کیا رہے، انہیں بولتا یہ کیا رہے، ارے یہ رے بابا، یہ رے بابا، انجینئر بھی بولتے تھے ہائے ہائے کیا ہوگا نا، یہ ایسا ہوگا نا، اللہ ایسا کر ڈالے نا ہمیں تو اس میں سے ایک بھائی جو وہ اچھا آدمی تھا، اس میں تین بھائی میں سے ایک بھائی بولا میں تم لوگ کو پہلے ہی بولا نکو رہے، نیت اچھی نہیں ہے، ہمارا باوا جو کرتا تھا وہ اللہ خوش تھا، اللہ خوش تھا، اس سے نہ برکت تھی، تو ایسا نکو کرو، وہ میں بولا تم لوگ سنے نہیں رہے، ایک بھائی بیس والا بھائی بولتا، اب کیا کرتے ہیں تین بھائی ہیں، تو بولا سو رہے تیرے طرف سے دروا سو، انہیں تیرے طرف سے دروا سو، آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگتے، اللہ وہ بھی بولتا ہے کیا پیارا ہے، قال ابصرتكم الم اقل لكم لولا تسبحون، تو ان میں سے جو کدھر اچھا آدمی تھا وہ کہنے لگا میں تم سے پہلے ہی نے کہا تھا کہ تم اللہ کی تسبیح کرتے، قالوا سبحان ربنا ان اللہ كنا، تو سب نے کہا ہاں بیٹے کا میں دیکھ والا بعد والا بعد يتلاومون، تو آپس میں ایک دوسرے کی طرف ملامت کرنے لگے، تو تیرے طرف سے دروازہ ہو، تو تیرے طرف سے دروازہ ہو، تو کرا سو، تو کرا سو، بولتے ایک دوسرے کو ملامت کر لے تھے، اللہ تعالیٰ اس کا بھی پورا ذکر کرا لے۔ تو آخر کیا ہوا، سب بھائیوں کو اب معلوم ہوگا یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے، تو اس کے بعد سے کیا کرے، سب بھی اللہ کی دربار پہ توبہ کر، سب توبہ کر، سب توبہ کرتے ہی وہ دیکھو، اور پھر کیا بولے، بے شک اللہ تعالیٰ ہم جب توبہ کرتے تو اللہ ضرور ہم نہ اس سے اچھا بتا دے گا، ہوا ایسا ہوا، اللہ کیا کرا، ان کی رونے کو ان کی توبہ کو دیکھ لے تو ان کو اللہ معاف کر دیا، پھر ان کے لیے ایک ایسا باغ دیا جس میں ایسے پھل آتے تھے، کہتے اس سے ٹریبل فور فور اٹا فائیو 10 کا زیادہ پھل آتے تھے، اب وہ باپ کی جیسا کرتے تھے ویسا کرنا شروع کر دیں، اللہ ان کو مینٹین کرے، آپ پیسے والا بنا دینا، آپ بہت بڑے آدمی بن گئے اللہ کا، سمجھے، تو یہ نیت بدلی، مار پڑا، نیت بعد میں توبہ کرنے میں اللہ پھر ان کو انعام کیا، تو یاد رکھو ہمارے زمانے میں بھی ہمارے کاموں میں بھی اگر میں بری نیت سے ہم نے کہتی غلطی ہوگی تو بھی سمجھ جانا کہ میری نیت اچھی نہیں تھی، اس کا ایسا ہوا تو نے کہا اللہ معاف کر لے، اللہ اس کے پھر کیا بھی نہیں کرتی، میں اللہ کیا بھی نہیں کرتا، تو اللہ سے معافی مانگ لیے تو اللہ کیا کرتا، اس کے بجائے ابھی اچھی چیزیں دیتا، اللہ فرماتا ہے اس کے بدل ہم نے ان کو بہت کچھ نواز دیا، اور لیکن اللہ کا عذاب یہاں تو کچھ بھی نہیں، آخرت کا عذاب بول رہا اللہ فرماتا کذال کے عذاب، اس طرح سے میں عذاب دی اللہ کو، بولا عذاب الآخرت اکبر، اللہ اکبر، عذاب آخرت تو بہت عظیم ہے، اس سے کوئی بچا نہیں سکتے، ایک بار ڈالا تو ڈالا، ہاں نو قانون عالم نگر ڈالنے کے لوگ، وہ کافر اور مشرک مکے کے لوگ، تو یہاں سے ہم نا بہترین ایک سبق ملتا ہے، ایک لیسن کیا ملتا ہے بولے تو ہمارے کاموں میں نیت اچھی ہونا، کسی کو اچھا کرنے کی نیت کرے تو اچھا کر دینا، کسی کو برا کرنے کی نیت نہیں کرنا، کسی کو برا کرنے کی نیت کریں گے تو سمجھ جاؤ وہ مار تمہارے کو پڑتا، بولتے نہیں کیا، نیت میں خطرہ جھولے میں پتھرا بولتے تھے وہ زمانے نہیں، نیت اچھی نہیں تو جھولی بھرتی، نیت میں کیا ہے تو کیا ہوتا، جھولی خالی رہتی، یہ اس واسطے میں بتاتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں خیرات کرنے میں دل تنگ نہ کرو، دل تنگ کریں گے تو تم پھر اللہ دے گا نہیں، اللہ روک لیتا اپنا ہاتھ، جیسا تمہیں روکتے اللہ بھی روک لیتا، ایسا دیتے رہنا اللہ دیتے رہتا دیتے رہتا دیتے رہتا دیتے رہتا دیتے رہتا۔ اکثر دیکھا گیا کہ نیک لوگوں میں یہ خیر و خیرات کی عادت ہوتی ہے، وہ دیتے رہتے ہیں تو اللہ ان کو دیتے رہتا ہے، برکت ہوتی ہے، ان کے پیسوں میں برکت ہوتی ہے، ان کے صحت میں، ان کے خیال، پوری چیزوں میں اللہ برکت دیتا ہے، اس واسطے کہ اللہ ان کی نیتوں کو دیکھتا ہے، خیرات کو دیکھتا ہے، تو یہ امپورٹنٹ لیسن ہماری زندگی میں ہم کو بھی ہوئے، ہمارے آنے والے بچوں کو بھی تاکید کرنا، دیکھا بیٹا اچھی نیت سے جاؤ، نماز پڑھنے کی نیت ہے کہ پڑھنے کی نیت سے جاؤ،
पढ़ाई में ध्यान रखो, या काम में जाते हो काम में ध्यान रखो, ऐसे ऐसे कामों में नियत मत रखो, नहीं तो अल्लाह मारेगा, अल्लाह तुमको सजा देगा। डराते रहना, क्योंकि अल्लाह की जो ये है सबके लिए सेम है। काफिर हो, मुश्रिक हो, मुसलमान हो, दुश्मन हो, दोस्त हो, अल्लाह वो देखता नहीं। उसकी नीयत अच्छी है तो सिद्ध देता। जैसा काफिरा में भी मुश्रिका में तुम्हें देखेंगे धन दौलत लौटाते, तो गरीबों को देते रहते, तो देखता अल्लाह उन्होंने भी धन दौलत देते, उनको और देता और देता और देता। ऐसा नहीं है अरे उन्हें काफिरा ना, अल्लाह वो देखता नहीं, उसके अमल को देखता। कि अमल अच्छा है, गरीबों उससे पालते ही ये होता है, फायदा होता है, दिखता है। हाँ, ईमान का तकाजा है, वो वहां देख लेगा। वहाँ हाँ बेटा तुम्हें वहां देख लेते हो। तो उन लोग जाकर अल्लाह के पास आर्ग्यू करेंगे, या अल्लाह हमें दुनिया में तो दिया, दौलत को लुटाए ना, सब करे ना, करेक्ट छे, अल्लाह बोलेगा के छे, किसका माल, वो पूछेगा। तेरे बाप करे, तेरे अम्मा की पीछे लाया तू, नहीं ना, मैं इतना नहीं दिया माल, मेरा माल तो देखो, तुम तेरा माल बोलता ना रे, अल्लाह बोलेगा मैं दिया तुझे, तुझे तिजारत करने में मैं पैसा दिया, तुझे माँ के पेट से छोटा था, कुछ भी नहीं था, तुझे बड़ा कराया, अच्छा कराया, उसके बाद तिजारत दिया, उसे व्यापार कराया, उसे पढ़ाया गिराया, सब कराया, मैं ही ना कराया। तू का अपने आप से कर लिया कि तू तेरा माल कैसा बताओ, मेरा माल वो तेरे हाथ में दिया था, तू खर्चा कराया सो तज से। वहां शर्मिंदा होगा कहते, शर्मिंदा को अल्लाह गलती होगी अलग। अब गलती थी नहीं, तू मेरे को मान को, तू मेरा जिक्र करता, मुझे शुक्रिया अदा करता, और मैं बोला तो नबी की इत्तिबा करता, कुरान और नमाज पढ़ता, तो आज जन्नत में रहता। तू देख देख, अल्लाह देख मेरी माँ जन्नत में, देख कहीं वहां जाकर रोएगा पड़सागा, इतना बड़ा काम करा ना मैं। अरे मेरे सामने मुसलमान नमाज में जाते थे, अरे रे वो करता था तो मैं आज कहाँ रहता था ना। अल्लाह बोलेगा नहीं, आज किसी को माफी नहीं। तो वही छोड़ को बुता के पीछे फिर, वो काला बुत की, पीले की, पीले की, हरे कपड़े पे लोग भागे ना रहते। अब किसके पीछे भागे, वही छोड़ को किसकी उन्होंने दिया, दिया उन्हें पत्थर वाला दिया तुझे, आधे तेरे सामने डाल, तू बोलता अल्लाह उसके सामने पत्थरों फेंकेगा, उनके बुता उनके सामने फेंकेगा। उन्हें किसे पूजा करते थे अल्लाह खुदा बोल को, उनके सामने पत्थरों को अंदर डालेगा। इसका से अल्लाह ताला फरमाता है वकूद वन्नास वल हिजारा, कहा तो की आग लकड़ा से भी नहीं, पेट्रोल से भी नहीं, डीजल से भी नहीं जलती। वकूद वन्नास वल हिजारा, उसका जो ईंधन है, उसकी जो फ्यूल है, इंसान को डालेगा अल्लाह, भड़केंगी आग। फिर पत्थरा को डालेगा, पत्थरा कौन, ये बुता, ये बेटा चलो रे बेवर सा, चलो रे, उल्ला भी जलेगी, उल्ला भी आग भी। तो कि अल्लाह की बड़े मार पड़ती है, देखो ना, में नीयत अच्छी रखना चाहिए। एक और वाकया इसमें नीयत के बारे में मुफस्सिर इकराम फरमाते हैं, एक जमाने में एक गांव में एक औरत रहती थी, नेक औरत थी। सारे आसपास की इसमें को फेमस होगी औरत, क्या कहते हो, उसकी एक बकरी है। बकरी या तो दूध भी देती, शहद भी देती। बकरी को निधारे तो दूध भी देती, शहद भी देती कहते। कहाँ भी सुनी नहीं ना ये को। तो बुजुर्ग क्या करते, जाकर देखेंगे कौन इसमें मिलेंगे जाकर। अच्छा को गाँव तलाश करने को गए, तो लोग गाँव वाले सब बोलते हो भाई, उनके पास एक बकरी है जो तुम्हें उसका दूध निधारे तो दूध भी आता, शहद भी आता कहते। अरे ये क्या अजीब काम है। अच्छा कर क्या करे, एक नया बर्तन ले लिए, नया बर्तन लेके जा तो बेचारी को सलाम करके बोले ऐसा हमें सुने तुम्हारी बकरी ऐसा दूध भी दूध। हाँ हाँ बोलते हैं। अच्छा तुम्हें काम करो, मैं बकरी दी तो तुम्हें ले जाओ, बस मैं डाउट करेंगे, मैं दाल नहीं बोलेंगे, तो बकरी को लेकर जाओ, तुम्हें कहाँ रख लेते कर लो, कर पर ले पाओ बोले। बेचारी दे पैसा। अच्छा कभी ना बकरी को वाजू ले जाको, अपने स्कूल ले जाको, दूध निथारित किया है, दूध भी आता है, शहद भी आता है। दूध भी आता है, शहद भी आता है। खुश हो गए लोग, अल्लाह अकबर क्या करामत है, बहुत बड़ी करामत वाली है माँ, तू बहुत बड़ी है माँ। अब लौट कर ऊपर आया वापस, आप बोले सच्ची बा वो बकरी सच्ची भी दूध भी देती, शहद भी देती, सच्ची से वो, लेकिन ये तुझे कैसा मिला, ये कैसा आया तुझे, तो पूछते उससे, ये कैसा। तूने बोलती क्या भी नहीं माँ, मेरा व्रत था, हमें गरीबा हमने कुछ भी नहीं था, सिवाय ये छोटी एक बकरी थी मेरे पास, वो बकरी को रख ले को, हमें उसका दूध ले रखो, हमें जरा वो गिजा कर ले को, क्या खा ले को, पी ले को थे हमें।
ایک دن ایک مہمان آ گیا ہمارے گھر کو. ایک دن ایک ہمارے گھر میں مہمان آ گئے. مہمان آتے نا کیا کرنا ہمارے پاس کیا بھی نہیں نا. یہاں سے بکری کو ذبح کر کے اس کا گوشت سب کیا تھی کھلا لیں گے. میں میرا شوہر بولا بھائی بولی ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے ہی وہ بکری کو زندگی گزارتے ہمیں اور اس سے کاٹ کے ڈالتے ہمیں کیا کریں گے. تو میں بولی شوہر کو. شوہر بولے نہیں 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 اللہ تعالیٰ ہمیں برکت دیں گا ہمیں مہمان نوازی کے رکھتے کو بولا. پھر بھی میرا دل مانا نہیں. پھر بعد میں دونوں میں ڈسکس کرے ہمیں ڈسکس کر آخر فیصلہ کر لیے چل جان دے مہمان آ کو ان کو ہی کرنا ہمیں نہیں کرے تو اچھا نہیں رہے گا. اچھا تو اچھا کو بولی میں مرد کو بولی جا ماں تو ایسا کر لیں لیکن یہاں ہمارے گھر میں کاٹ لوگ تو بچے اس سے لگ کو ہی بچے بمڑا مار لیں گے کرنے دیں گے تجھے. بکری کو پیچھے کھاتی لے جا کر ذبح کر ڈالتی گھر کے پیچھے لے جا کو ذبح کر ڈالتی. اچھا کہ وہ آدمی کیا کرتا وہ بکری کو لے جا کو پیچھے دیوار کے پیچھے جا کو ذبح کر لے کرتا. تو انہیں کیا دیکھتی ہے کہ بکری وہ جو اس کی جو بکری تھی وہاں سے چھلانگ مار کے پھر آگے اس کے گھر میں آ گئی. جو بکری نے لے کو گیا چھلانگ مار کو آگے انہیں سمجھی بھاگ کو آگے اس طرح کاٹتے نے آواز دی کیا ہوگا کیا ذبح اور ذبح ہوگا نا میں سب گوشت چھلے کو دیکھ کو انہیں بتایا گوشت چھلے کو ہے وہ بکری کا یہ کیا بکری ہے وہ ذبح کر دیا تھی وہ بکری ذبح ہوگی انہیں چھندا لے بھی گوشت بھی نکالتا ہے. یہ بکری پھر خود کو ادھر آئی یا اللہ یہ کیا بکری ہے. پھر اسے لپٹ لے گلے لگا لے تو اللہ اللہ یہ کیا حکمت ہے تیری معلوم ہی اللہ مہمانوں کو کھلانے کی نیت سے میں کری تو مجھے نہ انعام دیا بول کو بکری کو گلے لگا لے کو اسے ہٹا کو بعد وہ گوشت لائے سے اسے پکا کے مہمانوں کو کھلا کو بھیج دیا. اس دن سے جب بھی میں دودھ نتار تھی تو مجھے شہد بھی آتا دودھ بھی آتا. اس دن سے اس بکری کو ہمیں جب بھی دودھ نتارے تو شہد بھی آتا دودھ بھی آتا آج تک بھی ہے. تو اس سے پتا چلتا کہ نیت اچھی رکھے تو اللہ اس سے برکت دے تو کبھی اس سے زیادہ دیتا. مہمان نوازی سب سے بڑی پیاری چیز ہے. آج ہمیں مہمان آئے تو دل اجاڑ ہو جاتا ہمارا نہیں ہونا. مہمان اپنا رزق لاتا بولتے مہمان آئے تو گھر میں برکت ہوتی بہت سمجھے. میں واقعہ سنایا رہے گا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں ایک صحابی کی عورت کمپلینٹ کرتی میرے مرد ہمیشہ مہمانوں کو گھر میں لا لیتے ہیں بڑا پرابلم ہے مجھے خالی پکاتے پکاتے میں کہتا ہے مہمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے میری بیوی جب میں خود آتا ہوں سب مہمان خوشی خوشی بھاگتے صاحب بھاگ کے جب سنتی کیا تیرے کو ہمارے حضور ہمارے گھر کو آتے کہتے مہمان کو آتے کھانے آتے کہتے ارے میرے حضور آتے خوشی بڑے بھی خوش ہو جاتے اس کو اچھا سے پکا کے کو لیکن ایک شرط ہے کہ بولے حضور کیا میں جب کھا پی کو تمہارے پاس سے گھر سے باہر ہوا تمہیں دونوں میاں بیٹھ کر میرے پیچھے دیکھو خالی بولے میں جاتے کو تمہیں میرے پیچھے دیکھو. اچھا کہ بیوی بولے دیکھ حضور بولے ایسا کرنا تو اچھا تو کرے اسے کیا ہے کھا لے بس. حضور آتے پیٹ بھر کو کھانا گنا کھلا دے حضور دعائیں دیتے بیٹھ جا کر دعا دیتے شک کے لیے دعا دیتے پھر وہاں سے نکلتے. اب حضور بولا لینا دونوں میاں بھی کھڑکو حضور کے پیچھے دیکھتے کیا دیکھتے ہی کالے 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 بھیانک ہوتا کیا خلیزہ پورے نکلتے ہیں سر نکل کو گھر کے باہر جاتے گھر کے باہر جاتے گھر کے باہر جاتے گھر کے باہر جاتے گھر کو دونوں میاں بھی ڈر گئے یہ کیا ہے مصیبت پریشان. آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اپنے مقام پر یہ دوڑتا ہوا حضور پیچھے جا کر یا رسول اللہ یہ عجیب و غریب منظر ہمیں دیکھیں کیا دیکھیں پیچھے حضور اس کو معلوم تھا مسکرائے پورے ایسا ایسا اپنے پیچھے لگی کلائیں بڑا کالے پیلے نکل کو باہر ڈالے کوئی مر گھر کے باہر. حضور بولے یہ سب تمہارے گھر کی بلائیں ہیں گھر کی دلندراگی ہے گھر کے پر جو بھی برے تھے سب مہمان کو کھلانے کی وجہ سے باہر چلے جاتے باہر نکل جاتے اس سے تمہارے گھر میں برکت ہوتی
اور اس پر تمہاری رحمت ہوتی ہے اللہ کی. تو یاد رکھو مہمان نوازی حضور کو بھی پسند، حضور کے صحابہ کو پسند، اور اولیاء کرام کو خاص کر بہت پسند. اولیاء کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیشہ چلنے والے ہیں. ہمیشہ صحابہ کرام اور ان کے تابعین اور پورے اولیاء کرام کا یہی عادت، گھر میں آتے سے مہمان کو ضرور کھلاتے پلاتے اسے نپاس رکھتے تھے. ایسا زندگی گزارو. یاد رکھو کہ مہمان نوازی بہت بڑی دولت ہے، اللہ برکت دیتا ہے پروردگار سے. آج کی اس محفل کی جو نصیحتیں ہیں اس پر عمل کرو. ہمیشہ خیال رکھو، نیت اچھی رکھو، زندگی میں خوشحالی ہوگی اور برکت ہوگی. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ماموں ماموں بولو. نیت، ایک انسان کی نیت کب ماموں اچھی رہتی ہے؟ انہیں نیک سال ریات تو اچھی رہتی کہ کب